واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کی ہے جن میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت کا ذکر ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جو اپنے والد کو توحید کی دعوت دی، اس دعوت کا ذکر ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سفارش اور پیسے کی وجہ سے کسی کو بلند منصب پر فائز کیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ نقل اور پیسے کی وجہ سے ایک بندہ اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر جاتا ہے، اور بعض دفعہ فراڈ اور دھاندلی کی وجہ سے حکومتیں بھی بن جاتی ہیں، وجود میں آ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں جب کسی کو اعلیٰ مقام اور بلند مقام ملتا ہے تو قرآن و حدیث میں اس کے لیے آزمائش کی شرط رکھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں مختلف طریقوں سے، اس پر امتحانات ڈالتے ہیں، آزمائشیں ڈالتے ہیں۔ پھر جب وہ آزمائشوں میں پورا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقام عطا فرماتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عظیم مقام عطا فرمایا، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے ابراہیم علیہ السلام امام اور پیشوا ہے۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ قرآن کہتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم کی حیثیت ایک امت کی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کی تعریف کی۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ خلیل اللہ بنا دیا کہ ابراہیم خلیل اللہ، اور ابراہیم کو یاد کیا جاتا ہے موحد اعظم کے نام سے، معمار کعبہ کے نام سے، ایک بت شکن کے نام سے، بتوں کو توڑنے والا۔ تو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ پہلے اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو آزمایا، آزمائشوں میں ڈالا، امتحانات میں ڈالا۔ جب ابراہیم خلیل اللہ اس میں 100% رہے تو پھر اللہ نے ایک مقام عطا فرمایا، اور یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اَفَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لے آئے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسی بات نہیں، انہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ جس کو مقام عطا فرماتے اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کتنا یقین والا ہے اور کتنا مخلص ہے اور کتنا صادق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو آزمائش میں ڈالا، چند کلمات کے ساتھ، چند باتوں کے ساتھ، چند آزمائشوں کے ساتھ، چند امتحانات کے ساتھ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو آزمائش میں ڈالا، اور ابراہیم خلیل اللہ آزمائش میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَتَمَّهُنَّ، پھر ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو پورا کر دیا، 100% رہے امتحانات میں، آزمائشوں میں 100% رہے، پاس ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا دیا۔
پوری انسانیت کے لیے امام بنا دیا۔ اب ابراہیم خلیل اللہ کا احترام ہر مذہب والے کرتے ہیں۔ عیسائی کہا کرتے تھے ہم ابراہیم، یہودی کہا کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، یہاں تک کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے ابراہیم کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، عیسائی بھی احترام کرتے ہیں، سادی بھی احترام کرتے ہیں، یہودی بھی احترام کرتے ہیں، مشرکین مکہ بھی احترام کیا کرتے ہیں۔ اب ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کیا، اللہ مجھے تو آپ نے اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا، قال ومن ذریتی، میری اولاد کا کیا بنے گا؟ تفسیروں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا آپ کی اولاد کو بھی مقام عطا کروں گا، اور اللہ نے نبوت کا سلسلہ ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں جاری فرما دیا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ کی اولاد میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، دو ظالم جابر شقی قسم کے ہوں گے، ان کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ میرا وعدہ ان کے لیے ہے جو آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ قال لا ينال عهد الظالمين، اللہ نے فرمایا میرا یہ وعدہ ظالموں کو شامل نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، چونکہ معمار کعبہ ابراہیم خلیل اللہ نے، کعبے کی تعمیر ابراہیم خلیل اللہ نے کی۔ پھر اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو بھی مقام عطا فرمایا اور بیت اللہ کو بھی عظمت عطا فرمائی۔ تو فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو ثواب کی جگہ بنایا، امن و امان کی جگہ بنایا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں جو مشرکین مکہ تھے، جو جاہل قسم کے لوگ تھے، وہ بھی بیت اللہ کا خیال رکھتے تھے، وہاں لڑتے نہیں تھے، امن و امان کا ماحول۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت بھی رکھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مسابت کا ایک معنی ہے بار بار لوٹنا، تو اللہ نے بیت اللہ کو ایسا بنایا کہ بار بار لوگ اس میں جاتے ہیں۔ ایک دفعہ جب بندہ جائے نا بیت اللہ کی زیارت کرے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ پھر بیچارہ ترس رہا ہوتا ہے کہ میں دوبارہ کب جاؤں گا اور بیت اللہ کی زیارت کروں گا، بےتاب رہتا ہے وہ بیت اللہ کی زیارت میں۔ اور اگلا اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا تو کیا فرمایا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جہاں ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ دونوں کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ مصری والا کردار ادا کر رہے تھے، اسماعیل ذبیح اللہ ایک مزدور والا کردار ادا کر رہے تھے۔ ایک پتھر تھا، اس پہ ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوتے تھے، اور ابراہیم خلیل اللہ کے ارادے کے ساتھ اس پتھر کا تعلق ہوتا۔ اب مثلا دائیں طرف دیوار کا کام جاری ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کے ذہن میں آتا تھا کہ بائیں طرف جانا ہے، تو وہ پتھر وہاں سے اٹھ کر بائیں طرف خود بخود چلا جاتا۔ اوپر کام کرنا ہے تو پتھر اوپر چلا جاتا، نیچے کرنا ہے تو وہ نیچے آ جاتا۔ اللہ نے اس کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور اگلا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یہ نہیں کہ بیت اللہ کو بنا دیا تو کام ختم ہو گیا، نہیں، فرمایا ہم نے پھر وعدہ لیا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ کہ تم دونوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے بیت اللہ کو صاف رکھو، ظاہری نجاست سے، باطنی نجاست سے، شرک کی نجاست سے، بتوں کی نجاست سے، باقی نجاستوں سے، ان کے لیے للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے،
رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے، مسجد کو پاک صاف رکھنا، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، یہ اسماعیل ذبیح اللہ کی سنت ہے، اور یہ اللہ کا امر ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو آزمایا، آزمائشوں میں ڈالا، امتحانات میں ڈالا، اور تقریباً ان امتحانات کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ پہلا امتحان، جہاں ابراہیم خلیل اللہ کی آنکھ کھلتی ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں، سب سے پہلے اپنے والد سے واسطہ پڑتا ہے، اپنے گھر والوں سے، اور اپنا والد آزر بت ساز، بت فروغ، خود بت بناتا تھا اور خود اس کو سیل کرتا تھا، بیچتا تھا۔ اب ابراہیم خلیل اللہ پریشان ہے کہ میرا والد ہے، کیا کروں؟ لیکن چونکہ نبی تھے، نبی کا کام ہوتا ہے حق بولنا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اپنے باپ کو مخاطب کیا، فرمایا ابا جان یہ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں 16ویں پارے میں فرمایا تفصیلاً، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، فرمایا کہ آپ ان کے سامنے کتاب میں سے ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ کریں، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے نبی تھے۔ اور جب ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے والد کو دعوت دی، یعنی دعوت میں اپنے گھر سے ابتدا کی، طریقہ بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کی فکر کرے، بھائیوں کی فکر کرے، والد کی فکر کرے، رشتہ داروں کی فکر کرے، پھر باہر لوگوں کی فکر کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے قریش کو جمع کیا، اپنے گھر والوں کو جمع کر کے ان کے سامنے دین کی بات رکھی، پھر باہر نکلی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بھی ایسا کیا، پہلی دعوت ابراہیم خلیل اللہ کی، اذ قال لأبيه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان بھی کہا، یہ نہیں کہ بدتمیزی کے ساتھ اتنے تو سمجھ میں بات ہی نہیں آتی، اتنا سمجھایا، بتوں کے سامنے جھوٹتے ہو، یہ کرتے ہو، نہیں، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات نقل کیے تاکہ دعوت دینے والے کو پتہ چلے کہ اس میں حکمت کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ یا ابت، اے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، پھر فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعنی اهدک صراطا سویا، ابا جان جو میرے پاس علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں، آپ بڑے ہیں، آپ محترم ہیں، لیکن میرے پاس وحی کا علم ہے اور میرے پاس اللہ کی تعلیمات ہیں۔ ہاں آپ ضرور پڑھے ہیں، آپ کا تجربہ زیادہ ہوگا، لیکن کامیابی اس میں ہے کہ آپ میری اتباع کریں، میں سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کریں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت مت کرنا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان میرے دل میں خوف ہے کہیں رحمان کا عذاب تمہیں نہ پکڑ لے، اس لیے ایک اللہ کی عبادت کر اور ان بتوں کی عبادت نہ کر۔ لیکن باپ نے اتنی دعوت سنی کہ ابراہیم خلیل اللہ نے ایک اللہ کی طرف باپ کو بلایا، کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کیا آپ اعراض کرتے ہو، ہمارے معبودوں سے آپ اعراض کرتے ہو اور انکار کرتے ہو؟ لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور مجھ سے الگ ہو جانے کے وقت کے۔
باپ کا لہجہ بڑا سخت ہو گیا، لیکن بیٹے کا لہجہ سخت نہیں ہوا، کیونکہ بیٹا ہے، باپ مشرک ہو یا کوئی بھی ہو، باپ تو ہے نا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے اتنی سختی سے جواب نہیں دیا، فرمانے لگے سلام علیک، سلامتی ہو آپ پر، سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا، میں استغفار کرتا رہوں گا تیرے لیے، اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے، میں یہ دعا کر سکتا ہوں، اور میرا رب بڑا مہربان ہے۔ لیکن انداز کو دیکھے ابراہیم خلیل اللہ نے کس انداز سے دعوت دی۔ باپ نے بات نہیں مانی، بڑی محنت کوشش کی، لیکن باپ نے بات نہیں مانی۔ دوسرا درجہ تھا قوم کے پاس آنے کا، تو ابراہیم خلیل اللہ قوم کے پاس آ گئے، لوگوں نے بت رکھے ہوئے ہیں، بتوں کے سامنے حلوہ ہے اور طرح طرح کی چیزیں ہیں، اور لوگ سجدہ کر رہے ہیں، بتوں سے مانگ رہے ہیں۔ فرمایا اس قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اپنے والد اور قوم سے کہا یہ کیا مجسمے تم نے رکھے ہوئے ہیں، اس کے سامنے تم جھکتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے انا وجدنا آباءنا لها عابدین، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کی ترتیب ہے، وہ بھی ان کے سامنے جھکتے تھے، ہم بھی جھکتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا انتم و آباؤکم لفی ضلال مبین، تم ہو تمہارے آباء و اجداد سب کھلی گمراہی میں، اور فرمایا بل ربکم رب السماوات والارض، تمہارا اور میرا رب سب کا رب وہ رب ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور ساتھ دھمکی بھی ان کو دے دی کہ تم ان کو اپنا معبود سمجھتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا دفاع یہ کریں گے، یہ تمہیں فائدہ دیں گے، یہ تمہیں بچائیں گے، یہ تمہاری حفاظت کریں گے، تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، جب تم سارے چلے جاؤ گے تو میں ان سب کو توڑوں گا، یہ دھمکی بھی دے دی۔ تھوڑی سی سختی بھی آ گئی نا کہ جب یہ نہیں مان رہے، بتوں کو نہیں چھوڑ رہے، تو تھوڑی سی سختی دکھائی۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہوا، وہ لوگ میلے کے لیے تیار ہو گئے، ان کے لیے خاص دن تھا، ابراہیم خلیل اللہ کو کہا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے، تو ابراہیم علیہ السلام تو موقع کی تلاش میں کہ میں کس طرح ان بتوں کو توڑوں گا۔ فرمانے لگے انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا۔ آسمان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ لوگ چونکہ ستاروں کی عبادت کرنے والے تھے، انہوں نے سوچا کہ شاید اوپر سے کوئی ان کو بتایا گیا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بغیر تحقیق کرتے ہوئے چلے گئے، ابراہیم خلیل اللہ کو چھوڑا۔ اب بت خانہ تھا، اس میں ہر قسم کے بت رکھے ہوئے تھے، ایک بڑا بت تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کلہاڑا اٹھایا، بت خانے کے اندر داخل ہو گئے، ان کے سامنے طرح طرح کے حلوے، مٹھائیاں اور بہترین قسم کی چیزیں، پھل فروٹ، یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور بت جو ہے وہ ایسے بیٹھے، تو بت ہے، مجسمے ہیں۔ پھر بھی ابراہیم خلیل اللہ نے اتمام حجت کے لیے فرمایا ما لکم لا تأکلون، تمہارے لیے یہ لوگ لے کر آئے ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ تو بت تھے، وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کہتے ہیں فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، ابراہیم خلیل اللہ نے کلہاڑا اٹھایا، سب کو توڑ دیا، کسی کا ہاتھ ادھر، کسی کا کان ادھر، کسی کا سر ادھر، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جو بڑا تھا کلہاڑا اس کے گردن میں ڈال دیا، اور اس کو کچھ بھی نہیں کہا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اب جب یہ لوگ واپس آئے، انہوں نے جب دیکھا ہمارے بت سارے ٹوٹ پڑے، ٹکڑے ٹکڑے ہیں، رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے، احتجاج کرنے لگے، یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ تو ایک نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک بندے کا، ایک نوجوان کا نام میں نے سنا ہے، ابراہیم نام سے اس کو پکارا جاتا ہے، وہ ہمارے خلاف ہے۔
کہنے لگے یہ کس نے کیا؟ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم خلیل اللہ کو حاضر کیا گیا، کہنے لگے ابراہیم آپ نے کیا؟ تو ابراہیم خلیل اللہ نے اتمام حجت کے لیے اور ان کی غلطی کو ان پر واضح کرنے کے لیے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہ، یہ تمہارا بڑا بت جو ہے کلہاڑی اس کے پاس ہے، اس نے کیا ہے، ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ یہی چاہتے تھے کہ یہ کہیں گے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے تو میں کہوں گا ان کی عبادت کروں۔ کہنے لگے ابراہیم بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون فرجعوا الی انفسہم، ایسے سر نیچے کیا، سوچنے لگے، آپ اپنے دل میں کہنے لگے انکم انتم الظالمون، اپنے آپ کو کہ تم خود ظالم ہو۔ اب ہم کیا کہیں ابراہیم خلیل اللہ، ہمارے عجیب رب تھے، ان کو تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، وہ تو اپنی حفاظت بھی نہ کر سکے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر گردنوں کو نیچے کرتے ہوئے آنکھوں کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملا نہ سکے، سر نیچے کر کے شرمندگی کے عالم میں کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، آپ کو تو پتہ ہے یہ نہیں بول سکتے، یہ تو بات ہی نہیں کر سکتے۔ ابراہیم خلیل اللہ فرمانے لگے اُفٍ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تف ہو تم پر، افسوس ہو تم پر، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جن باطل معبودوں پر، تمہیں کیوں سمجھ میں بات نہیں آتی؟ اگر یہ بول نہیں سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو یہ تمہاری حفاظت کہاں سے کریں؟ لیکن باطل لوگ جب دلائل کے سامنے ہار جاتے ہیں تو پھر وہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، زور والا راستہ، کہنے لگے بس نکلو، یہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن نکلو، حرقوہ وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ جلاؤ اور ان کو جلاؤ۔ ابراہیم خلیل اللہ کو ادھر بادشاہ نے اپنے پاس طلب کیے، نمرود نے اپنے دربار میں اس سے کہا کہ تم کس کو رب کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو جو قرآن میں ذکر فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، ابراہیم خلیل اللہ نمرود کے سامنے، نمرود اپنے آپ کو رب کہتا ہے، وہ ابراہیم خلیل اللہ کو کہتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے جواب دیا ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ وہ بے وقوف کا کہنے لگا انا احیی ومیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، کسی کو معاف کر دیتا ہوں تو زندہ کرتا ہوں، کسی کو ویسے مار دیتا ہوں تو موت بھی دیتا ہوں۔ تو ابراہیم خلیل اللہ سمجھ گئے کہ بڑا بے وقوف ہے، اگلی دلیل دے دی ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر خاموش ہو، جیسے بندہ حیران ہو جاتا ہے اور اس سے کوئی بات نہ بنے، ایسی حالت ہو گئی۔ پھر جمع ہوئے، پھر آگ جلائی، ابراہیم خلیل اللہ کو اس آگ میں پھینکا اور اللہ کی